السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ صبح صبح، بہت صبح تو نہیں ہے نا، لیکن میں آ گئی۔ ایکچولی میں باہر آئی تھی لون میں، اور میرا تھوڑا سا کام تھا۔ یہ دیکھیے میں لائی ہوئی ہوں تھوڑے سے پودے شودے، میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو۔ تو میں نے ان کا کام کرنا تھا، تو میں تو ایسی آ گئی تھی۔ یہ آپ کہیں گے تو وہی والا دوپٹہ پہنا ہوا ہے جو اس نے پچھلی دفعہ لائف میں بھی پہنا تھا۔ تو جناب میں تو ایسی ہی ہوں، بس جو بھی پہن لیا، یہ جیکٹ پڑی تھی یہ بھی پہن کے میں تو آئی ہوئی ہوں باہر کام کرنے کے لیے، کہ میں نے کون سا پودا کہاں سیٹ کرنا ہے۔ ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو، مختلف قسم کے پودے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک یہ میں لائی ہوں، یہ ڈیزی ہے، اور یہ دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں۔ ایک یہ لائی ہوں، اور یہ ہیں، مختلف ہیں ان کے کلرز، بڑے پیارے پیارے کلرز میں موجود ہیں، اور بھی ہیں پیچھے کافی سارے۔ ایک مجھے یہ بڑا پسند ہے، یہ بھی لائی ہوں میں، تو یہ میں لگاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر میں لگا کے دکھاؤں گی۔ آج میرا یہی کام ہونے والا ہے، اور ایسے ہی آ گئی ہوں، بس میں بالکل ہی، میرا کوئی پلان نہیں تھا۔ اور آپ کہیں گے یہ کیا عجیب سی خاتون ہے، ہمیشہ کہتی ہے میرا کوئی پلان نہیں تھا اور پھر آ جاتی ہے، تو میں ایسی ہی ہوں۔ پلان اگر میں کوئی چیز کرتی ہوں نا، اگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے 9 بجے آنا ہے، تو مجھے پھر اتنی وہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ 9 بجے سے دیر نہ ہو جائے، اور پھر مجھے نا وہ ٹینشن لگی رہتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بس میں جیسی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، بس ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں، تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں۔ سنڈے آج، آپ لوگ پتہ نہیں جاگ رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے۔ تو میں صبح بس اپنا نماز قرآن پڑھی، اپنے تھوڑے بہت کام کیے، اور میں باہر آ گئی ہوں۔ اور اب جو ہے تو میں پودے لگاؤں گی، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑے پیارے پیارے کلرفل جو ہیں تو پودے ہیں میں لائی ہوں۔ کچھ تھے، کچھ تھوڑے تھوڑے پھول نکل رہے ہیں، پینزی نکل آئے ہیں میرے تھوڑے سے، ایک آدھ جو ہے تو گلاب نکل آیا ہے، اور چوزا جو ہے اپنے گھر میں سے جھانک رہا ہے، احمد کا چوزا۔ اور آج میں ایک الگ جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے کہا آج ذرا جگہ چینج کرتی ہوں، کیونکہ میں نے یہاں پر پودے لگانے تھے، تو میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو جی فون موجود ہے تو چلیں 2 باتیں کر لیتے ہیں، 3 4 باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ماسو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مایا نور، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میرا حال ٹھیک ہے الحمدللہ، اور میں یہاں آئی ہوئی ہوں، اور بڑا ہی شاندار موسم ہے۔ سورج جو ہے تو وہ امرود کے پیچھے سے جھانک رہا ہے، میں تھوڑی چھاؤں میں بیٹھی ہوں۔ ویسے ٹھنڈ لگ رہی تھی تو میں نے آج جیکٹ پہن لی تھی کہ میں نے باہر کام کرنا ہے، لیکن میں باہر آئی ہوں تو موسم ٹھیک ہے، لیکن ٹھنڈ سی ہے تھوڑی سی، تو ہم جیبوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے سے، اور ہوا چل رہی ہے، لیکن اچھا موسم ہے باہر۔ تنویر حسین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کہاں سے ہیں اور آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج تو سنڈے ہے، تو مجھے اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، تو پھر مجھے آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ ناشتہ کر لیے؟ ناشتہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ حلوہ پوری والا ناشتہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اپنے پیٹ کا اور اپنے معدے کا خیال رکھنا ہے۔ ایسی چیزیں کھا لو نا اس وقت زبان کو تو مزہ آ جاتا ہے، لیکن بعد میں مسئلہ پڑتا ہے۔ تو جناب جائیں آج، میں کل نرسری گئی تھی، بڑا مزہ آیا، بڑے پیارے پیارے پودے پھول، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا لے کے آؤں۔ جگہ میرے پاس کم ہے، اور دل کرتا ہے کہ ہر پھول پودا لگا دوں۔ مالی مجھے کہہ رہا تھا اتنے لانا جتنی لگا سکے، اس سے پتہ بازی چلی جاتی ہے تو پھر لے آتی ہیں۔ بہرحال جو مجھے اچھے لگے تھوڑے بہت میں لے آئی ہوں، اور آج جا کے آپ بھی دیکھیے، جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ جائیں، اور موسم آج کل لگانے والا ہو رہا ہے، اب تو پھول نکل آئے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہیں پودے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی ہیں۔ تنویر حسین کہہ رہے ہیں جی بالکل، ہاں ہاں ہاں، کون سی بات آپ کو جی بالکل صحیح لگی؟ پیٹ خراب ہونے والی یا پھولوں والی؟ دونوں ہی صحیح ہیں ویسے، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں تو یہی کرتے ہیں نا لوگ، سنڈے کو جاتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں پہلے تو، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، اور اس کے بعد اٹھ کے تو جا کے نا لے آتے ہیں پوریاں اور حلوے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر وہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے آگے، تو پھر کیا بنے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ پیٹ تو آخر اپنا ہے۔ تو پیٹ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اگر پیٹ خراب ہو جائے نا تو میں کہتی ہوں سب کچھ تباہ و برباد، ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج اچھے اچھے سے تھوڑے کام کر لیں، آج ذرا اپنے گھر کا کھانا خود بنا لیں، آدمی حضرات بھی بنا سکتے ہیں، اپنا ناشتہ بھی خود بنا سکتے ہیں، بنا لینا کیا مشکل ہے؟ ایک انڈا فرائی کر لیں، اور 2 ٹوسٹ بنا لیں، اور چائے بنا لیں، اور بیوی کو بھی دے دیں تو خوش ہو جائے گی وہ بھی، کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے ایسی باتیں کرتی رہتی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ میں تو اپنی دل کی بات کرتی ہوں، تو پھر دل کی بات تو ایسی ہی ہوتی ہے نا۔ اور بس شکر ادا کریں ہر چیز پہ، الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ سرگودا سٹی بینگن کی پنیری میرا خیال ہے لگ سکتی ہے،
کیونکہ میں نے تو نہیں لگائی، لیکن میں کل مرچوں کی پنیری لائی ہوں، ٹماٹر کی پنیری بھی میں نے وہاں پر دیکھی جو کہ میں نہیں لائی کیونکہ میں لگاتی ہوں تو عجیب ہی ہو جاتا ہے۔ مومنہ میر کہہ رہی ہیں بہار کی آمد مبارک، آپ سے بہت موٹیویشن ملتی ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین، فرام ملتان، ویری نائس، تھینک یو، آپ نے بتا دیا کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ مجھے موٹیویشن دیتے ہیں، میں آپ کو موٹیویشن دیتی ہوں، ہے نا، یہ تو ایسا ہے سودا کچھ دیں کچھ لیں۔ تو مجھے اتنے پیارے صبح کمنٹس آ جاتے ہیں، میں صبح جب اٹھ کے دیکھتی ہوں تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے اور بات کروں۔ لیلا حسن کہہ رہی ہے آج تو ہوائیں چل رہی ہیں، تو کدھر ہوائیں چل رہی ہیں؟ یہاں پر ہوائیں چل رہی ہیں، یہاں تھوڑی تھوڑی چل رہی ہیں، لیکن آپ کہاں ہیں؟ وہاں زیادہ چل رہی ہیں۔ اور سنا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں تو ٹھنڈ ہے، یہاں تو تھوڑی ٹھنڈ اڑ گئی ہے، بارش ہی نہیں ہوئی، تو بارش ہوگی تو کچھ تھوڑا موسم اچھا ہوگا۔ ادھر سنا ہے بارش ہوئی ہے، بھائی سے بات ہوئی تو کہنے لگا کہ بڑی اچھی وہاں تو ہوئی ہے بارش کچھ عرصہ قبل، تو وہاں ٹھنڈ ہو گئی ہے، تو اللہ کرے کہ یہاں بھی ٹھنڈ برقرار رہے، تھوڑی بارش ہو جائے، کیونکہ ایک دفعہ گرمی آ گئی تو پھر شدید گرمی آئے گی اور جو ہے نا برے حالات ہے کیونکہ پھر بجلی نہیں ہوگی، اور جب بجلی نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ نہ کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ، نہ کچھ پہننے کا مزہ، کسی چیز کا مزہ نہیں رہتا گرمی میں۔ کل میں نے کہیں ایک کسی کی پوسٹ پڑھی کہ سردیاں اچھی ہوتی ہیں کہ گرمیاں اچھی ہوتی ہیں، تو چلیں آپ بھی بتائیں آپ کو سردی اچھی لگتی ہے کہ گرمی؟ جہاز آ رہا ہے اور جہاز نے تو آنا ہے، سردیاں ہو، گرمیاں ہو، خزاں ہو، بہار ہو کسی کے لیے خزاں لا رہا ہے، کسی کے لیے بہار لا رہا ہے نا، جس کے لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے خزاں ہے، اور جن کے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بہار ہے، اور انہیں اچھے اچھے کھانے بنائے ہوئے ہوں گے، ہے نا۔ طاہرہ شفقت کہہ رہی ہیں کہ بارش بہت ضروری ہے۔ ہیلو طاہرہ، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو تم؟ میں نے تمہیں پرسوں 2 عدد فون کیے تھے اور مجھے جواب نہیں ملا، مجھے جواب کیوں نہیں ملا؟ میں ناراض ہوں، جواب دو مجھے فوراً لیلا حسن کہہ رہی ہے گرمی اچھی لگتی ہے، ہیں جی؟ سنڈے اچھا لگتا ہے، طاہرہ شفقت کہہ رہی ہے، ہیں جی سنڈے اچھا لگتا ہے۔ سنڈے کیوں اچھا لگتا ہے؟ آپ کو ناشتہ نہیں بنانا پڑتا، آپ کو کھانا نہیں بنانا پڑتا، ہیں جی کیوں؟ نظرت عقیل کہہ رہی ہے السلام علیکم، کیسی ہیں؟ فرام کراچی، تھینک یو ویری مچ نظرت، میں بالکل ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں، یہاں بیٹھی ہوئی ہوں پھولوں کے ارد گرد، تھوڑی ہوائیں چل رہی ہیں ویسے، اور میں نے آج جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اور میں نے اندر مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی ٹھنڈ ہوگی باہر، لیکن اس وقت تو اچھی دھوپ ہے، لیکن میں چونکہ چھاؤں میں بیٹھی ہوئی ہوں تو جیکٹ بھی چل رہی ہے۔ بزی تھی؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، یہ جو بزینس ہے نا یہ اپنوں کے لیے تھوڑی سی نا اس میں سے اتنا سا ٹائم نکال لیتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں نہیں ہوں مصروف، آپ لوگ بتائیں میں کتنی مصروف ہوں، لیکن میں جو ہوں نا ٹائم نکال لیتی ہوں پھر بھی اپنوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھی نکال لیتی ہوں، سب کے لیے نکال لیتی ہوں، فون بھی کر لیتی ہوں، اور پھر مجھے اگر جواب نہ ملے تو پھر اداسی چھا جاتی ہے نا، تو اداسی تو ہوتی ہے۔ سنڈے نہیں سردی، اچھا سردی تو بھی آپ نے وہ سنڈے صحیح لکھا تھا، سردی اچھی ہوتی ہے نا۔ ہاں آپ کیسی ہوں؟ میں احمد کہہ رہی ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نوشین دانش کہہ رہی ہیں السلام علیکم، کیسی ہیں بھابھی؟ آئی ایم عظما's فرینڈ، تھینک یو ویری مچ، میں بالکل ٹھیک ہوں، بھابھی کہنا مجھے بہت اچھا لگا، عظمیٰ آئی تھی چلی گئی، بڑا اچھا رہا اس کے ساتھ وقت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بہت ہی سویٹ ہے عظمیٰ، اور آپ اس کی فرینڈ ہیں نوشین دانش، تو آپ بھی یقیناً بہت اچھی ہوں گی، ویسے اس کے بیٹے کا نام بھی دانش ہے گرمی زندگی ہے، اوڑھنا پہننا نہیں پڑتا، لیلا حسن کہہ رہی ہے گرمی زندگی ہے، اللہ اکبر، اچھا چلیں ٹھیک ہے بھئی، اپنی اپنی مرضی ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھے نا گرمی میں اب جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے مجھے تو زیادہ گرمی لگتی ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے کہ مجھے برداشت کرنی کچھ تھوڑی سی گرمی مشکل ہو گئی ہے، اور کوئی جس کو اچھی لگتی ہے تو چلے ٹھیک ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے تو سردی اچھی لگتی ہے۔ سردی میں چلو جی جیکٹ پہن لو، شال اوڑھ لو، اور رضائی میں گھس جاؤ گرم گرم چائے پی لو، ٹھیک ہے نا۔ ماسو کہہ رہی ہے سردی اچھی ہے، ویسے سب موسم الحمدللہ، فرام واہ کینٹ میں ہوتی ہیں ماسو، تھینک یو ویری مچ۔ جی ہاں سارے موسم اللہ کے ہیں اور سارے اچھے ہیں، اور گرمیوں کا فوائد کتنے ہیں، اور گرمی کا سب سے بڑا فائدہ بتائیں، بوجھو تو جانوں میں، چلیں بوجھیں، مجھے بتائیں سب سے فائدہ کیا ہے؟ عمر کا ذکر نہیں کرنا، تو میں تو کوئی عمر کا ذکر نہیں کر رہی ہوں طاہرہ شفقت، میں نے کب عمر کا ذکر کیا ہے؟ لیکن عمر تو پکار کے بتا دیتی ہے کہ ہم آ چکے ہیں، کافی ہو چکے ہیں ویسے طاہرہ میری برتھ ڈے آ رہی ہے، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ ہاں جی ایک اور جہاز آ گیا یار، جہاز بڑے آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا لگتا ہے، ہلکے ہلکے بادل ہیں اور ان کے اندر سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو بہت ہی خوبصورت سما ہے، اور یہ سما آپ لوگ بھی انجوائے کریں، باہر جا کے بیٹھیں، اندر نہ بیٹھیں رضائیوں میں اور ٹی وی میں نہ گھسیں چائے کا
کپ لے کے باہر آ جائیں اور لگا لیں سیمی کی ویڈیو اور دیکھیں سیمیوں کی ویڈیو سیمیوں کی ویڈیو، بہت ساری سیمیاں ہو جاتی ہے نا، پھر جب بہت ساری ویڈیوز ہوں تو پھر سیمیاں بھی بہت ساری ہو جاتی ہے۔ تو جناب یہ بات ہے، نوشین دانش کہہ رہی ہیں یا کینیڈا میں اور موسم کا مزہ ہے؟ جی جی کینیڈا میں ہے نا ماشاءاللہ آپ، تو وہاں تو برفیں ہیں، ابھی برفیں تو پڑ رہی ہوں گی اور خوب شاندار ٹھنڈ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، بس صحت تندرستی رکھے اور بلاؤں سے اور عذابوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بس یہ دعا کرتے رہیں۔ اچھا طاہرہ شف کہہ رہی ہیں بی پی نارمل رہتا ہے سمر میں، دیکھیں نا پھر فوائد ہیں، تو یہ تو بہت ہی اچھا فائدہ بتایا طاہرہ، صحیح کہہ رہی ہو آپ پگھل رہی ہیں نوشین دانش کہہ رہی ہیں اب پگھل رہی ہیں۔ اچھا میں نے پڑھ لیا آپ پگھل رہی ہے، پہلے میں نے پڑھا آپ پاگل رہی ہیں، میں نے کہا یہ مجھے پاگل کہہ رہی ہے۔ اردو کو انگریزی میں لکھنے کا یہ نقصان ہے، لیکن نوشین دانش کو کیا ہو گیا آپ پاگل رہی ہے، پھر پتہ چلا کہ اچھا اب پگھل رہی ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، جوک ہو گیا نا، لطیفے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے پاگل کہہ رہی ہے پھر کہہ رہی ہے آپ پگھل رہی ہے، میں نے کہا اتنی بھی گرمی نہیں ہے کہ میں پگھل رہی ہوں۔ خود ہی بات کر کے خود ہی ہنس لینا بھی اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی، کیا خیال ہے؟ تو جناب اچھی بات ہے، ہاں بھی دیکھیں گرمیوں کا فائدہ آپ لوگوں نے صرف ایک بتایا، ایک فائدہ آیا ہے جی سنو پگھل رہی ہے، ٹھیک ہے جی اب سمجھ آ گئی ہے۔ کئی دفعہ تھوڑی باتوں کی تھوڑی دیر میں بھی سمجھ آتی ہے۔ بجلی کی بچت ہے سب سے بڑا فائدہ ہے، بجلی کی بچت گرمیوں میں کدھر بچت ہے، گرمیوں میں تو اے سی چلانے پڑ جاتے ہیں جی۔ لوگوں کے اسمائلی فیس آ رہے ہیں، خوب ہنس رہے ہیں، تو انجوائے کیجئے، تو زندگی تو ہنس رہے ہیں بھئی۔ آموں کا فائدہ ہے، میرے لیے تو بیسٹ کام ہے کہ آم آئیں گے، او ہو سردیوں میں کینو مالٹے اور گرمیوں میں آم، او ہو بھئی شوگر جائے بھاڑ میں، مجھے نہیں پتا شوگر ہے نہیں ہے، جو مرضی ہے آم کھانا ہی کھانا ہے۔ اور ابو بھی آم کھاتے ہیں، میں بھی آم کھاتی ہوں، آم ضرور کھاتے ہیں اور ہم آم ضرور لاتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ سردی کا فائدہ، ہاں سردی کا فائدہ تو بالکل ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن سکن کلیئر ہو جاتی ہے، طاہرہ شفقت یہ بھی بتا رہی ہے کہ سکن بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اور کسی نے نہیں بتایا جناب، مجھے بتائیں آپ سردی گرمی کے فوائد بتائیں، آج مجھے بتانے ہیں آپ نے۔ اور سردیوں میں سویٹر پہننے پڑتے ہیں لیکن سکون رہتا ہے، دھوپ میں آ کے بیٹھ جاؤ، میں تو آج کل یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہوں اور 2 کینو پکڑ لیتی ہوں، بس 2 کینو، زیادہ بھی کھائے جا سکتے ہیں لیکن 2 کافی ہے۔ مینگو کھانے کو ملتا ہے، جی طاہرہ بالکل آپ نے میری بات کر دی، پگھلنے پہ شدید ہنسی آ رہی ہے، اور وہ پاگل پہ نہیں ہنسی آ رہی، پہلے تو میں سمجھی مجھے پاگل کہہ رہی ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ کہہ نہیں سکتی، یہ کوئی غلطی مجھے ہی ہو رہی ہے۔ بہرحال چلے اچھی بات ہے، تو اب یہ ہے کہ آموں کا انتظار ہے اور کینوں کے جانے کا انتظار ہے، کینوں چلے جائیں گے بیچارے، لیکن کینوں کا مزہ بڑا آتا ہے، میں تو ادھر بیٹھ جاتی ہوں باہر دھوپ میں، اور رونق ہوتی ہے، سردیاں اداس ہوتی ہے، مومنہ میر کہہ رہی ہیں گرمیوں میں رونق ہوتی ہے، سردیاں اداس ہوتی ہے، گرمیوں میں رونق ہوتی ہے، سردیاں اداس ہوتی ہیں، شام جلدی ہو جاتی ہے نا۔ تو ہمارا لاہور تو ویسے کھلا ہی رہتا ہے، رات کو بھی کسی وقت آنکھ کھولے تو خوب گاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور جناب شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں جب اسلام آباد میں تھی تو وہ اسلام آباد ذرا سلو ہے، کون ہے اسلام آباد سے، کون ہے وہاں؟ تو شام کو جو ہے تو اداسی چھا جاتی ہے، اور لیٹ نائٹ کا کوئی سین نہیں ہوتا زیادہ اس طرح سے کہ جائے بندہ تو رونق میلہ ہو۔ اب شاید فرق پڑ گیا ہو تھوڑا بہت، کیونکہ مجھے تو اب آئے ہوئے بھی کچھ 10-12 سال ہو گئے ہیں وہاں سے، لیکن یہ ہے کہ لاہور تو زندہ ہے اور زندہ ہی رہتا ہے اور زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں نا بڑی مزے کا ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتی ہوں، پتہ نہیں کیسا ہے۔ یہ جو اپنے فلم سٹار ہیں وہ سنا رہے تھے کہیں کسی پروگرام میں، تو میری نظر سے گزرا لاہور کے بارے میں، تو ایک اور جہاز آ گیا، لاہور میں جہاز بڑے آ رہے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت اور بہت بڑا جہاز ہے، واہ جی واہ۔ تو ایک بندہ گیا جنت دوزخ میں، تو اس کو فرشتوں سے ذرا مار پیٹ لگ رہی تھی، تو وہ دوزخ میں نہیں جنت میں ہی ہوگا یقیناً، تو وہ پوچھا گیا اسے کہ کیوں مار رہے ہو اس کو، بیچارہ جنت میں تو بیٹھا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے جنت کیسا ہے، اچھا لگ رہا ہے جنت، تو وہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ لاہور ہی ہے، ہاں تو پھر
ہنسنے لگا ندیم بھی آگے سے، تو میں نے کہا چلیں یہ بھی میں آپ کو ایک شیئر کرتی ہوں کہ لاہور لاہور ہی ہے واقعی، لیکن خیر یہ بات تو غلط ہے، جنت تو جنت ہے، جنت کی کیا بات ہوگی اگر ہم وہاں چلے گئے تو کیسے جائیں گے ہم جنت میں؟ دوسروں کو تنگ نہ کریں ہیں۔ طاہرہ شفقت کہہ رہی ہیں کہ لاہور والے ساری رات جاگتے ہیں، سیریسلی کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ لیلا حسن کہہ رہی ہیں میں تو خود سے عجیب عجیب باتیں سوچ کر خوب ہنستی ہوں، مزہ آتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ خوش رہنے کا یہ ایک بہت نایاب اور خوبصورت طریقہ ہے جو آج میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی آپ نے مجھے بتا دیا اور سب کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا۔ تو لاہور بہت اچھا لگا، لیلا حسن کہہ رہی ہیں اچھا آپ لاہور آئی تھیں؟ ہاں، تو لاہور بہت رونقوں والا ہے اور بڑا ہی اچھا ہے، اور یہاں پر جب اپنے بھی کوئی رہتے ہوں تو پھر اور اچھا ہوتا ہے نا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں پر اپنے رہتے ہوں نا وہ جگہ اچھی لگتی ہے، تو جہاں بھی ہو میں تو کہتی ہوں کوئی پیارا سا ایک گاؤں بھی ہو، بس بجلی ہونی چاہیے۔ بجلی پانی بہت ضروری ہے، اور بجلی پانی کے بغیر جو ہے نا کوئی جینا نہیں ہے، جو کہ آج کل ہمیں لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بجلی نہیں ہوتی، میں تو کل ابو سے یہی کہہ رہی تھی، میرے ابو آبنا میں ہی تھے تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے ابو؟ جو آج کل سردیوں میں نہیں ہے بجلی تو گرمیوں میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مینجمنٹ خراب ہے، تو یہ مینجمنٹ تو ہے نا خراب، واقعی مینجمنٹ گھر کی بھی ایسی ہی ہو سکتی ہے خراب، ہے نا۔ آپ سیالکوٹ آئی ہیں کبھی؟ لیلا حسن کہہ رہی ہیں جی میں آئی تھی لیکن بہت عرصہ ہو گیا، بہت عرصہ ہو گیا۔ میری خالہ جو ہے نا وہ سی ایم ایچ میں تھی، بتائے آپ کو پتہ ہی ہوگا، گائناکالوجسٹ ہیں، اور انکل خالو بھی تھے، تو ان کے پاس ہم آئے تھے، اور یہ شادی سے پہلے کی بات ہے، تو سمجھیں آپ کافی ٹائم ہو گیا، 40 سال تو کہیں نہیں گئے۔ لیکن دل کرتا ہے، اس دن بھائی کہیں جا رہا تھا تو میرا دل کیا کہ میں اسے کہوں کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، پر وہ پورے دن کے لیے جا رہا تھا، اس کے اپنے کام تھے تو پھر میں نہیں جا سکی، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ جاؤں، لیکن اب تھوڑی سی جو ہے نا سفر کرنے کی ہمت کم ہو گئی ہے، تھک جاتی ہوں۔ کل میں ایسی ہی تھوڑی سی باہر گئی ہوں، میں یہ نرسری گئی ہوں، میں پودے لائی ہوں، چکن لائی ہوں، ہو مجھے پرسوں ترسوں کسی نے بتایا تھا نا کہ چکن بڑا مہنگا ہے، واقعی بھی چکن کے تو حالات بہت خراب ہیں، تو میں تو چکن اس لیے لائی تھی کہ چلیں کوئی مہمان شمان آتا ہے تو پڑا ہونا چاہیے، نہیں تو میرا آج کل سبزیاں اور دالیں ہی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں، تو وہ چکن تو کوئی تباہی مچ گئی ہے واقعی، اور انڈوں کا بھی یہی حال ہے، تو بندہ کیا کھائے پھر اب؟ گھر میں لگا لیں، جن جن کے گھر میں کچھ ہے نا تو جگہ ہے تو لگا لیں، میں تو بس صرف مرچیں ہی لا کے لگائی ہیں، کیونکہ ٹماٹر لگائے تھے وہ بھی بیچارے جگہ اتنی گھیر لیتے ہیں اور ٹماٹر 2-4 ہی نکلتے ہیں، تو پھر مشکل ہی پڑی تھی مجھے، کیونکہ اتنی جگہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس جگہ ہے اور گاؤں والے وغیرہ ہیں تو ان کے لیے تو خوب مزے ہوں گے نا، سبزیاں اگائیں کھائیں، بس اپنی جو ہے تو گندم اگائیں کھائیں۔ اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ، اتنا پیارا ملک ہے، لیکن اب تو کنکریٹ بنتا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ عمارتیں ہیں اور عمارتیں بنے چلی جا رہی ہیں۔ میں بھی اسلام آباد گئی تھی بڑے عرصے بعد، جب میں جا رہی تھی عمرے پہ، تو راستے میں بھائی نے مجھے دکھائی اتنی عمارتیں، اتنی انٹر ہی ہو تو دونوں سائڈ پہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں کافی سال بعد آئی تھی، میں کچھ 2-3 سال بعد گئی تھی، کہتا ہے کہ اب یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ بن رہی، جو خالی جگہ ہے وہاں پر عمارتیں بن رہی ہیں۔ تو طاہرہ شفقت کہہ رہی ہے ویجیٹیبل تو بہت ایکسپینسو ہیں، بہت ایکسپینسو ہیں سیریسلی، تو کوئی چیز بھی اب نہیں رہ گئی۔ مولی، پالک، میتھی، لیمو، ہری پیاز، پودینہ، ہرا دھنیا، مرچیں، ٹماٹر لگے ہیں۔ لیلا حسن کہہ رہی ہیں واہ جی واہ، بڑا کچھ ہے پھر تو، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ویری نائس۔ لیمو میرے بھی ویسے بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں، خوب سارے لگے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا لیمو کے درخت کے آگے بیٹھ کے ویڈیو بناؤں، پر پھر میں نے کہا نہیں میں ادھر ہی بناؤں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ پودے شودے دکھانے تھے تو میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ایک اور جہاز آ گیا، دس از دا 4th جہاز۔ آج سنڈے کو یہ لوگ فارغ ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، بس گاڑی میں بیٹھو اور پہنچ جاؤ، جہازوں میں بیٹھو اور پہنچ جاؤ۔ تو آج بڑے جہاز آ رہے ہیں، سنڈے کو زیادہ آتے ہوں گے، یا مجھے نہیں پتہ چلتے ہوں گے، بہرحال یہ جگہ بڑی مزے کی ہے، جہاز نظر آتے ہیں، اور ابو جو ہے نا آ کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں باہر بیٹھ کے کہ کتنے جہاز آئے تھے۔ کتنے جہاز آئے تھے، پھر میں انہیں بتاتی ہوں ابو 2 آ چکے ہیں اور 2-4 اور آنے ہیں۔ جہازوں کی بڑی رونق ہے ویسے واقعی ہیں، آپ لوگوں کے گھروں کے اوپر سے جہاز گزرتے ہیں؟ کس کس کے گھر کے اوپر سے جہاز گزرتے ہیں؟ ہاتھ اونچا کریں۔ میں بہت بول رہی ہوں ہے نا، بس اب اور نہیں بول رہا، آپ لوگ بولیں، چلیں جی شاباش، شامل ہو جائیں۔ اور مجھے نہیں بتایا زیادہ لوگوں نے کہ سردی پسند ہے کہ گرمی پسند ہے، ہیں جی؟ گاڑی سامنے کھڑی ہے جس کے اوپر خوب ساری مٹی پڑی ہوئی ہے، جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے،
اتنی مٹی آتی ہے، اتنی مٹی اڑتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ روزانہ چیز صاف کی جاتی ہے، روزانہ اندر کھڑکیوں کے اندر سے بھی آ جاتی ہے مٹی، ہیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ کے یہاں بھی کیا ایسا ہی ہے؟ بہت زیادہ مٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ لاہور میں بارش ہو جائے، شاندار سی بارش ہو جائے، درختوں پہ بھی مٹیاں ہیں، ہر جگہ مٹیاں ہی مٹیاں ہیں، تو ایک دن صفائی نہ ہو تو بس مٹیاں مٹیاں مٹیاں۔ کبھی کبھی گزرتے ہیں، طاہرہ شفقت کہتی ہیں اچھا آپ کی طرف سے بھی گزرتے ہیں، چلو اچھی بات ہے۔ تو بس مزہ آتا ہے جہازوں کو بھی دیکھ کے، اب اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہو تو پھر چڑیا پرندے طوطے دیکھ کے، ویسے طوطے مجھے بڑے یاد آتے ہیں، طوطے نہیں ہیں یہاں پر، اور وہاں پر خانہ کعبہ میں اور مدینہ میں کبوتر بڑے تھے، بڑے پیارے لگتے تھے، بہت ہی پیارے اور خوب سارے کبوتر تھے۔ تو ابھی میں آہستہ آہستہ ویڈیوز ڈال رہی ہوں، پلیز آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، مجھے سبسکرائب بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے، ٹھیک ہے نا؟ اور ضرور دیکھیے، میں نے آج بھی ڈالی ہیں ویڈیو، اور اس میں بھی ڈالوں گی، گروپ میں بھی، پہلے میں ادھر بھی ڈالتی ہوں، ساتھ ساتھ ادھر بھی ڈالتی ہوں، ادھر تو میں آپ کو نئی نئی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں، آپ کے ساتھ لائیو بھی آ جاتی ہوں، ہے نا؟ تو ضرور مجھے سبسکرائب کیجئے، مجھے واچ ٹائم بڑھائیے۔ اصل میں میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے نا آپ کے ساتھ تو شیئر کرتی رہی چھوٹی چھوٹی ویڈیو جب میں عمرے پہ گئی تھی، لیکن میں نے اس پہ نہیں ڈالی، یوٹیوب پہ نہیں ڈالی، کیونکہ وہاں تو میں اتنی فارغ بالکل بھی نہیں تھی، تو وہ بہت ہی پیچھے چلا گیا میرا یوٹیوب کا واچ ٹائم جو ہے نا، وہ بڑھانے کی ضرورت ہے، تو پلیز 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 دیکھیے ضرور، اچھا یوٹیوب ضرور دیکھنا ہے آپ نے، چھوڑنا نہیں ہے، ابھی جائیے چیک کیجئے، ہاں جی۔ اور لیلا حسن کہہ رہی میں مٹی کھاتی تھی بچپن میں، او ہو، جو میرا بیٹا عبداللہ ہے نا وہ کھاتا تھا، مٹی کھاتا تھا، اور دیواروں کو بھی کھرچ کھرچ کے کھاتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، جو بچے کھاتے ہیں، اور جب کبھی پریگننسی ہوتی ہے تو بھی مٹی کا دل کرتا ہے نا؟ یہ سب کچھ جو ہے تو یہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو کمیاں نہ پیدا ہونے دیں، دودھ شدھ پیا کریں، اور ابھی بھی بچوں کو بھی دیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو اس وقت زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن اب زیادہ پتہ چلا ہے کہ کیا کیا کمیاں ہوتی ہیں، تو کیلے کھائیں اور دودھ انڈا ضرور لیں، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں جی، کافی باتیں ہو گئیں۔ آج میں نے صبح بھی قرآن پڑھی تھی، تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر بھی کی ہے نا، علم نشرہ، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، مشکلات تو آتی رہیں گی تو پریشان نہیں ہونا۔ لیلا حسن کہہ رہی ہیں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی تو آپ کو جانا تھا عمرے پہ، جی بالکل ایسی زندگی ہی ایسے گزر جاتی ہے، ہیں؟ نوشین دانش کہہ رہی ہیں آپ کیا اسپیشل بناتی ہیں؟ میں جناب بناتی کا تو مجھے نہیں پتا، میں کھاتی اسپیشل کیا ہوں وہ مجھے پتا ہے۔ مجھے کریلے بہت پسند ہیں، اس لیے میں کریلے بہت شوق سے بناتی ہوں اور کھاتی ہوں، بریانی بھی بنا لیتی ہوں، ویسے ٹھیک ہی بنا لیتی ہوں، گزارا کر لیتی ہوں ہر چیز۔ اب یہ تو کھانے والے بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز اچھی بناتی ہوں۔ ایک اور جہاز آ گیا، آج تو جہازوں کی بھرمار ہے، یہ کوئی چھوٹا جہاز ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، یہ کسی کا اپنا جہاز ہوگا، کسی بڑے کا، مجھے یہی لگتا ہے، یا بڑے کا ہوگا یا کوئی فوجی جہاز ہوگا، یہی ہو سکتا ہے۔ بڑوں نے کتنے جہاز رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، ہیں ہم لوگوں کو وہ مار رہے ہیں، ہمیں سبزیاں اور پھل بھی نہیں مل رہے، انڈے بھی نہیں مل رہے، اتنے مہنگے مل رہے ہیں، اور خود جہازوں میں آتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ کیا کریں گے، یہ کیا جواب دیں گے؟ مجھے یہ تو بتائیں ذرا۔ بشریٰ طارق وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں؟ کریلے کی ریسیپی شیئر کریں۔ کریلے کی ریسیپی، کریلے میں چھیل لیتی ہوں، لیکن میں اس کا چھلکا بھی ضائع نہیں کرتی ہوں، میں وہ بھی سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں، اور میں نے کہیں سے پتہ کیا تھا میں آلو بھی بیچ میں ڈالتی ہوں، تو بس کچھ بھی نہیں، پیاز ڈالو، ان کو سرخ کریں اچھے سے، ٹماٹر ڈالیں ساتھ میں وہ ڈال لیتی ہوں جو چھلے ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا اچھا سا بھون لیا، اور اس کے بعد وہ کریلے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے وہ ڈال لیتی ہوں، اور بس پھر اس کو دم پہ رکھ دیتی ہوں، تو بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ بھرے ہوئے بھی بناتی ہوں، وہ ابو کو پسند ہے، لیکن وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں، اس لیے میں زیادہ نہیں بناتی۔ تو ٹرائی کریں۔ نوشین دانش، کیا آپ ایئرپورٹ سے قریب رہتی؟ جی بالکل قریب ہوں، اور بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ قریب آئے جائے، بچوں کو چھوڑنا ہو تو بس فٹافٹ پہنچ جاتے ہیں، اور اب تو یہاں پر وہ بھی بن گئی ہے، کیا ہوتی ہے جو ہوتی ہے بشریٰ طارق، آج میں فش چکن ٹکا اینڈ رائس بنا رہی ہوں۔ واہ جی واہ، یہ تو صحیح سنڈے منایا جا رہا ہے، ویری نائس، ماشاء اللہ، انجوائے کیجیے۔ لیلا حسن کہہ رہی ہیں ان کے دنوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، ان کی حس ہے ہی نہیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بنایا ہے، اور پھر آگے سے ان کے بچے بھی ایسے ہی بن رہے ہیں نا، یہ اسی طرح ہے، ان کی حصیں ہیں ہی نہیں،
اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کتنی کو زندگی ہے کس کی ہے نا، اور ہم لوگ کس طرح گزار رہے ہیں اور یہ لوگ کیسے گزار رہے ہیں۔ اگلا دن آتا ہوگا تو اب یہ سوچتے ہوں گے اب ہم کہاں سے اور پیسہ اکٹھا کریں، اب ہم اور کون سی بے ایمانی کریں، ہے نا، یہ جو لوگ کرتے ہیں بے ایمانی۔ کل نا مجھے میری مامی جان ہے انگلینڈ سے، تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو شیئر کی، آپ لوگوں کی نظر سے بھی ضرور گزری ہوگی۔ ایک عام سی خاتون میری جیسی کوئی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دکھا رہی ہیں کہ انہوں نے کمبل آرڈر کیے تھے کسی اچھی کمپنی کو پاکستان میں، سندھ کی بات وہ بتا رہی تھی، اور وہاں پر وہ جو کمبل آیا ہے تو اس کے اوپر وہ مہر سی لگی ہوئی وہ دکھا رہی تھی، کچھ ٹوٹ بھی گئی اور کچھ لگی ہوئی تھی، کہ یہ وہ کمبل ہیں جو باہر سے کسی بڑے اچھے کسی ملک نے ان کو ایڈ پہ سیلاب زدگان کے لیے دیے تھے، اور وہ کمبل اب بازار میں فروخت ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو عام سی بات ہے، ویسے انہوں نے مجھے بھیجا تو مجھے کوئی خاص دل پہ نہیں لگی، کیونکہ دل پہ پہلے ہی بہت ساری باتیں لگ چکی ہیں۔ نوشین دانش کہہ رہی ہیں اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے، تو انہوں نے تو ہماری جو ہے نا یہ سارا کچھ جو ہے نا بیچ کھایا ہے۔ کاٹیج چیز بھی بنائی ہے، بشرا کہہ رہی ہیں واہ جی واہ بشرا طارق، آپ تو بڑی شاندار خاتون ہیں، بڑی زبردست چیزیں بناتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابو نے کل بھائی آیا تھا تو اس کو کہا کہ اچھے خاصے پیسے دے دو ٹرکی کی جو آفت آئی ہے ان کے لیے، زلزلے کے لیے، تو میں انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم کے فنڈ میں نہ دیں مجھے تو بھروسہ نہیں ہے، کہیں اور دے دیں، لیکن ابو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہماری نیت اچھی ہے، ہم تو دیں گے انہی کو، ان کو بس انہی پہ بھروسہ ہے۔ تو وہ بہن بھی کہہ رہی تھی کہ ان پہ اب بھروسہ نہیں رہا، تو اب دل نہیں کرتا۔ اب اور بہت سے لوگ ہیں جو اکٹھے کرتے ہیں پیسے، دیتے ہیں، بہرحال دے دیے ہم نے، کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ پوچھ گچھ کتنی بڑی ہوگی کہ آپ جو ہیں تو یہاں پر کس طرح پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور کیسے دوسروں کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ اور ان کو تو باہر ٹرکی والوں نے کہا کہ آپ لوگ سکون کریں۔ آج میں کہیں پڑھی تھی کہ پتہ نہیں کتنا بڑا وفد جا رہا تھا ٹرکی کے، جا کے ان کو مدد دینے کے لیے۔ او بھئی اپنے ملک میں مدد کرو، اپنے ملک میں بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے، یہاں کے تو آپ کمبل تک نہیں پہنچنے دے رہے ہو، خوراک تک نہیں پہنچنے دے رہے ہو۔ اچھا کیا انہوں نے منع کر دیا، نہ تو ان کو اپنی عقل خود نہیں تھی۔ آپ مجھے ذرا یہ بتائیں، ایک عقل مند انسان کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں، تو آپ اتنا بڑا وفد لے کے جا رہے ہیں وہاں پر۔ دیکھیں بات سنیں، میں جو ہوں نا، میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہی، میں کسی جماعت کی طرف نہیں ہوں، مجھے میرے سب جماعتوں سے میرے جو ہے نا دل اٹھ چکے ہیں بالکل۔ اس لیے اگر میں کوئی ایسی بات کرتی ہوں تو میں بس اپنی دل کی بات کرتی ہوں۔ تو ہر جو کوئی ایسا کر رہا ہے تو بس غلط کر رہا ہے، تو کیا ہے وہاں جا کے اپنے اتنے سارے پتہ نہیں کتنا وفد کے لوگ نام لکھا ہوا تھا، میں بول اس لیے نہیں رہی ہوں کہ میں غلط بول دوں گی، اتنے بڑے وفد کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑے ہوٹل میں قیام کرنا تھا اور جا کے ان کو پتہ نہیں کیا پیش کرنا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا بھائی تسی رہو اتھے ہی رہو جتھے ہو، کوئی ضرورت نہیں آنے کی۔ تو خود ہی اگر انسان سمجھدار ہو تو ایسے کام نہ کرے، پر سمجھ ہی تو نہیں ہے، یہ سمجھ جو ہے نا آتے آتے ہی سمجھ آتی ہے، اور جب سمجھ آتی ہے جب اوپر جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت آتی ہے، پتہ نہیں اس وقت بھی آتی ہے، کچھ لوگوں کے نہیں آتی ہیں۔ تو بس ایک اور جہاز آ گیا ذرا جہاز گنتے جائیں، آج کتنے جہاز آئے ہیں، یہ آج کیا کر رہے ہیں؟ ہاں آج اتوار ہے، انہوں نے اس لیے زیادہ آ رہے ہیں، ہے نا، ملنے ملانے آ رہے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ بات ہے کہ افسوس ہوتا ہے، دلی صدمہ پہنچتا ہے کہ جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، اور ہمارا ملک جو ہے تو بدنام ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کو اب چیزیں جو ہیں مہنگی کرنی پڑ رہی ہیں، اور پیٹرول نہیں مل رہا۔ یس، یہ بات میں آپ کو کروں، مجھے سیالکوٹ سے اس دن کہا گیا تھا کہ سیالکوٹ میں پیٹرول نہیں مل رہا، اچھا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو میں کل گئی نرسری سے واپسی پہ، تو میرا نا آدھا ٹینکی سے بھی کم تھا، بہت پہلے کا ڈلوایا ہوا تھا عمرے پہ جانے سے پہلے کے لیے۔ میں نے کہا چلو پیٹرول ڈلوا لیتی ہوں، یہ ڈیفینس میں ہمارے سامنے ہی جو ہے تو ہے۔ تو واپسی پہ میں نے آتے ہوئے جب میں نے ادھر موڑنے کے لیے انڈیکیٹر تو دے دیا، میرے تو خیال ہی نہیں تھا کہ ادھر پیٹرول نہیں ہوگا۔ تو جب میں مڑی ہوں تو دیکھا ہے مڑنے کے لیے، تو وہاں تو وہ سب انہوں نے بند کیا ہوا تھا، تو پیٹرول نہیں مل رہا تھا، اس والے پہ تو نہیں مل رہا۔ کل میں نے کہا ہے اپنی بہن کو کہ ذرا معلومات کریں کہ کہاں کہاں پیٹرول مل رہا ہے، اور جہاں مل رہا ہے تو مجھے بھی بتائیں کہ میں جا کے پیٹرول لے لوں۔ تو یہ تو ہماری قوم کا حال ہے، ہم من حیث القوم ہی عجیب و غریب ہو چکے ہیں، کیا اوپر والے تو کیا نیچے والے۔ نوشین دانش کہہ رہی ہیں افسوس صد افسوس، واقعی افسوس صد افسوس، دل کو جو ہے نا شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ تو بندہ کیا کرے، بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ میرا خیال ہے ہر انسان اپنے اپنے طور پہ ٹھیک ہو جائے، ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے، بس یہ دعائی ہم لوگ کر سکتے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں نہ۔ کتنا کو کھا لینا ہے انہوں نے، کتنے کو مہنگے کپڑے پہن لینے ہیں، کتنے کو مہنگے جوتے پہن لینے ہیں، کتنے کو مہنگی گھڑیاں پہن لینی ہیں۔
گھڑیوں کے شوقین ہیں ان میں سے کچھ لوگ، میں نے کئی دفعہ پڑھا تھا، بہت مہنگی مہنگی گھڑیاں، اللہ معاف کرے جب اوپر جا کے حساب ہوگا نا تو ہر گھڑی بھول جائے گی، گھڑی گھڑی بھول جائے گی. توبہ توبہ. ماسو کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی کچھ دل ان کا بدل دے، بس میں تو یہی کہتی ہوں. اور دل تو اللہ ہی بدل سکتا ہے، اور دل جب بدل جاتا ہے تو پھر اللہ کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے. میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ اگر دل بدل جائے اور جس سے آپ پیار کرو تو بس پھر آپ کا دل اسی کی طرف ہو جاتا ہے. تو ان کا پیار جو ہے نا وہ ان چیزوں کی طرف ہے. ابھی جو ہے نا ان کا دل بدلنے میں پتہ نہیں کتنی کو دیر ہے. اگر دل بدل جائے تو ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے، ہمارا ملک بدل جائے، ہے نا، ایسا ہی ہے نا. لیکن دکھ کی بات ہے اب پیٹرول نہیں مل رہا، اور میں تو دیکھ رہی تھی اتنی گاڑیاں رواں دواں تھیں اور یہ جہاز بھی آ جا رہے ہیں، تو یہ کہاں سے لے رہے ہیں پیٹرول. میری بہن بتا رہی تھی، وہ ڈاکٹر ہے تو ان کو ہاسپٹل ہے، کہہ رہی تھی کہ امپورٹ کرنے کے لیے دوائیاں نہیں مل رہی، اور جو ایکوپمنٹس ہیں وہ نہیں امپورٹ ہو رہے کیونکہ ان پہ پتہ نہیں کیا ٹیکس لگ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتی ہے جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو ہسپتال کیسے چلیں گے، مجھے کہہ رہی تھی. اللہ کرم کرے. اب IMF والے آ گئے ہیں نا. ظارف جعفر وعلیکم السلام، کیا حال چال؟ ٹھیک ہے. تو یہ لوگ اب آئے ہیں تو اب ہمارے اوپر اور سختی ہوں گی، اب پیٹرول اور مہنگا ہوگا. تو وہ پھر میں نے کل پتہ کیا کہ بھئی کیوں پیٹرول نہیں مل رہا. تو کہتا ہے کہ یہ اب میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ اب کچھ عرصے بعد جو ہے نا مہنگائی اور ہو جانی ہے پیٹرول کی. کوئی 30 روپے فی جو ہے نا مہنگا ہونا ہے لیٹر. تو بس میں تو اب یہ کہتی ہوں، میں اس دن ابو کو ہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا ابو اب چاہیے یہ کہ نا سب لوگ اپنی سائیکلیں لے لیں، ویسے لے لیں سائیکلیں، جو قریب جاتے ہیں نا سائیکلوں پہ جائیں. ہم لوگ چائنا میں رہے ہوئے ہیں نا، تو وہاں تو اتنی سائیکلیں ہوتی تھی اور یہ جوان لوگ تو سائیکلوں پہ ہی جاتے تھے. تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. میں یونیورسٹی آپ کو بتایا نا 80s میں جاتی تھی، سائیکل پہ جاتی تھی اور بڑا آسان ہوتا تھا. میں مسلم ٹاؤن رہتی تھی اور اپنی سائیکل پکڑی، نہ کوئی بس سٹاپ پہ کھڑے ہونے کی جھنجھٹ، نہ کسی کو لفٹ لینے کی جھنجھٹ، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ پیٹرول کی جھنجھٹ، اپنا ہی پیٹرول تھا. صبح ناشتہ کر لو، پیٹرول ڈال لو اور بس چل پڑو اور اپنی سائیکل پہ پہنچ جاؤ. ابو ٹھیک ہے، مشتاق طارق الحمدللہ. تو کوشش کریں جو ینگ لوگ ہیں اور جن کے بچوں کے اسکول زیادہ دور نہیں ہیں، سائیکلیں لے دیں ان کو، آپ لوگوں کو بھی آسانی ہوگی اور خیر سے جائیں سائیکلوں پہ قریب. اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، باقی تو حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. تو مزہ بڑا آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ فوائد بھی بڑے ہیں. اور بس چیزیں اکٹھی لے لیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ بار بار چکر لگانے سے تو پیٹرول ضائع ہوگا، اور پیٹرول اگر ملے گا ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے. چلے آپ کے پاس پیسے ہیں بھی، لیکن اگر مل ہی نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا. تو پتہ نہیں ہے بیچارے، ابھی مجھے پیچھے رکشے کی آواز آ رہی ہے، یہ رکشے والے کیا کرتے ہوں گے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کو 200 روپے کا صرف کہہ رہے ہیں پیٹرول ڈال لو. پتہ نہیں اس میں کتنی کو صداقت ہے، 200 روپے میں کیا بنتا ہوگا ہیں جی. 70,000 کی ہے سائیکل. او ہو. کوئی چیز رہ گئی ہے ویسے کہ بندہ لے لے ہیں؟ اپنی ٹانگیں ہی رہ گئی ہیں پھر تو. 1 لاکھ کی؟ او اچھا، اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. تو اپنی ٹانگیں تو سستی ہیں کیا؟ انسان بھی سستا ہے، انسان کی ٹانگیں بھی سستی ہیں، تو انسان اپنی ٹانگیں استعمال کرے. ویسے آپس کی ایک بات ہے آپ کو بتاؤں میں ہے، ہم لوگوں نے اپنی ٹانگیں استعمال کرنا جو ہے نا بہت کم کر دی ہیں. اور ہم جتنی ٹانگیں استعمال کریں گے نا وہ اتنا ہی اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں برکت دے گا. ابھی میں عمرے پہ گئی تھی نا، تو میں جانے سے پہلے بس میں نے ایک بات سوچی تھی کہ پتہ نہیں میں اتنا چل پاؤں گی کہ نہیں. شیطان نے میرے دماغ میں ڈالی یہ بات، لیکن خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا ہے. تو ایسے تو میں واک کرتی ہوں. تو بس یہ ہوا کہ اچھا 2000 کا پیٹرول، اچھا جی 2000 کا پیٹرول ملتا ہے. چلیں جی، مجھے نہیں پتا کہ یہ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کی ٹانگیں چلا دیتا ہے پھر. تو ٹانگوں کو ہلائیں پلائیں، اور آپ لوگ جو ہیں تو آج بھی ہلیں اور جائیں اور نرسری جا کے جو ہے نا، میں تو کہتی ہوں آج پھول پودے لے آئیں پلیز، اور مجھے بتائیں کہ کون کون لے کے آیا ہے. اور کل مجھے بڑا اچھا لگا، بشرا نے اسلام آباد سے ڈالا تھا، بڑے پیارے اپنے پھول دکھائے ہیں انہیں، اور میں بھی لے کے آئی ہوں. یہ والا بھی تھا اس کے اندر شامل ہے نا، تو اور بھی تھے. تو بڑا اچھا لگا مجھے. اپنی ایسی چیزیں شیئر کیا کریں، اچھی چیزیں مجھے شیئر کیا کریں تو میں اس کو اپروو کیا کروں گی. تو ہمارے گروپ میں جو ہے تو رونق لگی رہے گی. اپنی پیاری پیاری چیزیں، کوئی بھی آپ کا ہنر ہے لیکن اپنا. ٹماٹر سستے ہو رہے ہیں بھئی، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مان رہی. کیسے مل رہے ہیں؟
اچھا ٹماٹر سستے ہو رہے ہیں، دیٹس گڈ. ابھی گرمیاں آ رہی ہیں نا آہستہ آہستہ، تو اب زیادہ دیر تک وہ رہ نہیں سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے جی. تو بڑی عید پہ پھر مہنگے ہو جائیں گے، تو بس لا کے فریزر میں رکھ لیں. اب یہی کیا جا سکتا ہے. 40 کے اوکے، پھر تو بہت ہی اچھا ہے. چلیں پھر ہم بھی لے کے آتے ہیں. جی بشرا طارق کہہ رہی ہے مجھے بھی بہت اچھا لگا جب سب نے اتنا پسند کیا. جی تو اپنی چیز ہو، خود سے لگائی ہوئی ہو، خود سے اس پہ محنت کی ہو، تو وہ مجھے بھیجیں تو میں ضرور اپروو کروں گی. اور ایسی ویسی چیزیں پھر کیا اپروو کرنی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ بھیجتے تو بہت ہیں، آپ لوگوں کا پیار ہے جو آپ لوگ شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ، مجھے چیزیں بھیجتے ہیں. لیکن میں تو وہ چیز بھیجتی ہوں، اپروو کرتی ہوں جو میرے دل پہ جا کے لگتی ہے نا. میں ابھی 47 کا لے کر آئی ہوں. بشرا طارق کہہ رہی ہیں اچھا ٹماٹر کی بات کر رہی ہیں. چلے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پھر تو بڑے مناسب ہیں، اور ٹماٹروں کے ساتھ ہی رونق آتی ہے کھانے کی، ہے نا. ہم تو بڑے عادی ہو گئے ہوئے ٹماٹر ڈالنے کے. تو چلیں جی ٹماٹر ڈالیں. ٹماٹروں سے ذائقہ بھی آتا ہے، تھوڑی سی ترشی آتی ہے، تھوڑی سی مزیداری آتی ہے. تو یہ ترشی اور مزیداری زندگی میں بھی ڈالیں، اپنی زندگی میں بھی ٹماٹر ڈالیں. اچھا بشرا طارق کہہ رہی ہے آئس برگ بھی لگایا ہوا، تو بڑا اچھا لگتا ہے، فریش فریش توڑا، فریش فریش کھایا ہے نا. تو اچھی بات ہے. گملوں میں بھی لگ سکتا ہے، اور گملوں میں بھی لگ جاتا ہے. بس جوانی چاہیے تھوڑی سی، کوئی اچھا بندہ چاہیے آپ کے ساتھ، کوئی اچھا ہیلپر ہو، تو پھر جو ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے. کیونکہ میں جو ہوں نا اب تھک جاتی ہوں. میں ابھی پودے پھول لے آئی ہوں، لیکن اب میں ایک آدھ خود لگاؤں گی، باقی مالی کل آئے گا. آج تو اتوار ہے تو آج نہیں آئے گا. تو جو میں لگا سکتی ہوں میں لگا دیتی ہوتی ہوں، میں نہیں انتظار کرتی. کوشش کروں گی. باقی جو ہے تو ابھی کہیں جانا بھی ہے، ماشاءاللہ کسی نے بلایا ہوا ہے دوپہر کو، تو میں وہاں جا کے بھی دیکھوں گی، کوئی ویڈیو بناؤں آپ لوگوں کے لیے. تو جناب کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، گھبرانا نہیں ہے. یہ مشکلات جو ہے یہ اللہ پہ توکل کرنا سکھاتی ہیں ہمیں. تو اللہ پہ توکل کیجئے. اور مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. اچھا لیلا حسن جو ہے نا بڑی خوش ہے. اچھا چلے اچھی بات ہے، دیٹس ویری نائس. تو بس بچیوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. آسٹریلیا سے لائی ہیں زاہدہ عزیز نیازی کہہ رہی ہیں کہ آسٹریلیا سے میں لائی ہوں سیڈز. تو آپ کے لگ گئے کیسے رہے؟ میں اپنی بیٹی میرے لیے لائی تھی پچھلی دفعہ انگلینڈ سے سیڈز. تو وہ یہاں کے آب و ہوا میں کچھ اتنے مزیدار نہیں ہوئے. تو پھر مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں دوبارہ لاؤں، تو میں نے کہا نا بیٹے رہن دے، تو ادھر کی ہم دیسی ٹھیک ہے، ہم ادھر کی سیڈز ہی لگا لیں گے. تو کیسے رہے آپ کے؟ اگر آپ نے لگائے ہیں اور نکلے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میری بیٹی ایک آسٹریلیا میں بھی ہے، تو پھر میں وہاں سے بھی لا سکتی ہوں. باقی لوگوں کو بھی انفارمیشن ہوگی. تو آپ لوگ ضرور بتائیں کہ جو باہر سے سیڈز آتے ہیں کیا وہ ہمارے پاکستان میں سروائیو کرتے ہیں اور اچھے پودے ان سے نکلتے ہیں. ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے جی. آپا میں نے مالی کے بغیر ہی سب کچھ کیا ہے، تبھی تو اتنا شاندار ہے. یہ مالی لوگ تو دغا دیتے ہیں، ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے، ساتھ کھرپا چلانا پڑتا ہے. ابھی میرے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایک کھرپا پڑا ہوا ہے. میں نے بیٹھ کے نا اپنے لان میں، میرا تو یہ لان ہے، تو میں ادھر بیٹھ جاتی ہوں. تو میں یہ جو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہوں، میں ایک سٹول پہ بیٹھی ہوئی ہوں، چھوٹا سا میرا سٹول ہے، آپ کو میں نے دکھایا تھا نا بد شکل قسم کا. تو میں اس پہ بیٹھ کے بوٹیاں نکالتی ہوں. تو بس یہ پیچھے بیچارہ منظر اداس اداس ہی ہے. ابھی میرے تھوڑے تھوڑے سے ویسے پھول نکلے، پینزیز نکل آئے ہیں. بوٹیاں نکال رہی ہوں آج کل تاکہ ٹومیٹوز جو ہیں تو لگ جاتے ہیں. اچھا ٹومیٹوز لگ جاتے ہیں. زائدہ عزیز نیازی بتا رہی ہیں. چلیے آپ اور بھی کسی چیز کے لائی ہیں تو ضرور بتائیے گا. ہاں بشرا طارق کہہ رہی ہے باہر سے سیڈ لائے تھے میرے ہسبینڈ تو وہ نہیں لگے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. تجربہ بیچاری بڑی پیار سے میرے لیے لائی تھی. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا چل بیٹے ہون نہ لے کے آئی، کیونکہ اچھے خاصے مہنگے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہاں پر. تو لے بھی آئے، اور پھر تو یہاں والے ٹھیک ہیں، لگ جاتے ہیں. بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. پر محنت تو کریں نا، لگائیں تو صحیح نا. یہاں بھی مل جاتے ہیں اچھے اچھے پودے پوتے. ابھی میرے بڑے پیارے پینسیز نکلے ہوئے ہیں، اتنے موٹے موٹے 2-4 مجھے دیکھ رہے ہیں، اور بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ایسے کوئی بچہ جھانک رہا ہو. نیچے سے جھانک رہے ہیں، پرپل اور یلو کلر کے ہیں. تو بس یہ ہے صورتحال. تو بوٹیاں شوٹیاں نکالیں، زندگی سے بھی بوٹیاں نکالیں. سنڈے کو تو زیادہ ہی بوٹیاں نکالیں ہیں. اور بوٹیاں جو ہے نا، بوٹیاں اور یہ گھاس پھوس اور یہ جو کانٹے شانٹے ہیں نا، یہ نکالتے رہیں، اور اپنے زندگی کے لان کو بھی صاف ستھرا اور پیارا کرتے رہیں، حسین کرتے رہیں. اور اپنے لان کو بھی. اور میرے تھوڑے تھوڑے سے بھی گل داؤدی موجود ہیں، بس اب یہ بھی ختم ہو رہے ہیں، تو ان کی بھی کٹنگ کچھ کر لی تھی، کچھ کی اور کروں گی. تو یہ گل داؤدی جو ہے نا، یہ ہمیشہ رہتے ہیں.
ایبٹ آباد میں لگ جاتے ہیں سیم ویدر. اوکے ٹھیک، بالکل ٹھیک آپ نے کہا. ایبٹ آباد کا تو موسم بہت اچھا ہے جی. پھر وہاں لگ جاتی ہوں گے کیونکہ انگلینڈ میں بھی ظاہر ہے ٹھنڈ ہوتی ہے، وہاں کا بھی ویدر اور ہوتا ہے. تو لاہور میں تو گرمی ہوتی ہے. لاہور کا جو ہے نا حال گرمی میں بہت برا ہوتا ہے. اور مجھے بھی سوچ سوچ کے جو ہے نا پریشانی ہو رہی ہے کہ گرمیاں آ رہی ہیں. فلا توبہ. گرمیوں میں جو ہے نا کپڑے بھی جو ہے وہی والے دل کرتا ہے پرانے پلا اور نرم نرم والے پہنے جائیں، ہے نا. اب بھی ایسا کرتی ہیں، میں تو ایسا ہی کرتی ہوں. اچھا. بشرا طارق کہہ رہی ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو اس پھول کو بابا پھول کہتے تھے. اچھا اچھا. زاہدہ عزیز کہہ رہی ہے میں لاہور میں ٹرائی کری ہوں. چلے آپ ٹرائی کر کے پھر ضرور بتائیے گا کہ پھر کیسا رہا، کیونکہ ٹھیک ہے کوشش کرنی چاہیے. کیا پتہ وہ سیڈز بھی جو ہے میں نے جو وہ آئے تھے نا سیڈز، وہ 1 سال تو پڑے رہے تھے، تھوڑا میں نے لیٹ لگائے تھے. تو مے بی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سیڈز میں نے فوراً نہیں لگائے، ایکسپائر ہو گئے ہوں. یو نیور نو، ہے نا، کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. پر ہوا تھا ایسا میرے ساتھ. تو چلے ٹھیک ہے جی، نئے سیڈز بھی لگائیں، پرانے بھی لگائیں، لگا دیں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ نکال دیتا ہے. اچھا میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں. میں نے نا اس دن میرے پاس خشخاش پڑی ہوئی تھی، تو خشخاش سے وہ پاپی والے پھول نکلتے ہیں نا. تو میں نے مالک کو کہا کہ چلو ان کو لگا دو. تو وہ نکل آئے ہیں. اتنے اتنے پودے ہو گئے ہیں اور ان میں اب انشاءاللہ پاپی نکلیں گے. تو گھر میں جو کچھ لگا ہوا ہو نا وہ بھی ڈال دیا کریں. یہ مرچیں کل میں نے شملہ مرچ وہ کاٹی تو میں نے کہ دیکھا تھا کہ وہ جو نیچے بیج ہوتے ہیں نا ان کو بھی بو دیں تو نکل آتی ہے. تو کل تو میں نے وہ بھی لگا دیے. تو تجربات کرتے رہیں. ٹماٹر جو خراب ہوتے ہیں ان کو بھی پھینک دیں اندر مٹی میں تو نکل آتے ہیں. لیلا حسن کہہ رہی ہیں اب کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ تو میں پشاور میں پیدا ہوں، اس لیے میرا دل پشوری ہے. اور میری ایک فرینڈ کہتی ہوتی ہے دل پشوری کر لیں، دل پشوری کر لیں. تو ہم تو ہیں ہی پشوری. تو یہ صورتحال ہے. تو بس پودوں میں کھیلیں اور پھولوں میں کھیلیں اور خوش رہیں. اور اداسی ہو تو نماز سے کام لیں، قرآن سے کام لیں اور قدرت میں کھیلیں اور یہ حسین مناظر دیکھیں. یہ آپ کو اچھا کر دیتے ہیں. باہر کے آسمان، چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ابھی بھی بڑی چڑیاں باتیں کر رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں. پتہ نہیں کیا گفتگو کر رہی ہیں، پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ مہنگائی کے بارے میں کہہ رہی ہیں. ان کو بھی مہنگائی سے فرق تو پڑتا ہوگا ضرور. کیا خیال ہے؟ تو آپس میں باتیں کر رہی ہیں خوب ساری، چوں چوں موں چوں 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 کر رہی ہیں. شاید کسی شادی کا پلان بنا رہی ہو سکتا ہے. آج کل شادیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں تو کسی شادی پہ جانا ہو. اب مجھے نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کیونکہ مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آتی. آپ کی اردو بہت اچھی ہے، تھینک یو ویری مچ. ہم لوگ اردو ہی بولتے تھے گھر میں اور بولتے ہیں، اگرچہ ابو پٹھان اور امی پنجابی ہیں، لیکن ہم نے درمیانی راہ اختیار کی، بالکل ایسی جیسے زندگی میں ایک درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے. ہیں تو چلو تم ادھر کی جہاں راہ ہو جدھر کی کیا ہے. تو ہم نے اردو کو ہی اپنایا، گھر میں اردو ہی بولتے تھے. تو بس یہ ہے. اچھا رہا. بشرا طارق کہہ رہی ہیں کہ میں نے ریڈ والی شملہ مرچ لگائی تھی وہ ہو گئی، تو بس پھر میری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس یہ کوششیں کرتے رہیں. کہیں بھی تھوڑی سی مٹی ہو تو اس میں ہو جاتی ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے جب اپنے گھر میں لگی ہوئی ہوں، ہے نا. تو میری خشخاش والے پھول نکل آئے ہیں، خوب سارے نکل آئے ہیں. پاپیز ہیں، مجھے پاپیز بہت پسند ہے. اور میرا مالک کہتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے نا یہاں پر پابندی ہے اور یہ جو ہے منع ہے. تو وہ اس لیے منع ہے کہ وہ اس میں سے وہ نکلتا ہے نا، کیا نکلتا ہے وہ نشہ کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے، چرس افیون جو بھی ہے، افیون نکلتی ہے. تو میں نے کہا میں نے کون سی اس سے افیون بنانی ہے، میں نے تو یہ بس صرف پھولوں کے لیے لگایا ہے، افیون بنانے کے لیے تھوڑی لگایا ہے. تو بڑی بڑی کاشت تو میں نے نہیں کی. لوگ تو کھیتوں میں کاشت کرتے ہیں تو پھر وہ منع ہے. تو یہ تو میں نے ایسی تھوڑا سا بنا لیا ہے. تو ویسے افیون بھی نکالی جا سکتی ہے، ٹرائی کروں گی. کبھی کبھی افیون بھی کھا لینی چاہیے. کیا خیال ہے بھئی؟ اب کوئی غلط مطلب نہ لے لے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، میں نے آپ کو پکچر بھی سینڈ کی تھی میسنجر میں ریڈ شملہ کی. جی جی بالکل بالکل. تو مجھے آپ لوگ گروپ میں سینڈ کر دیا کریں اور شیئر کر لیا کروں تاکہ میں آپ کے ساتھ آرام سے سب کے ساتھ، اور بس اپنی اپنی مجھے ایکٹیویٹیز بتاتے رہا کریں، لیکن اپنی اوریجنل ایکٹیویٹیز اور کون کیا سیتا پروتا ہے اور کیا پکاتا ہے اور کوئی اچھی اچھی جو ہیں تو ریسیپیز بھی شیئر کیا کریں ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کی بس ہیلپ کریں. آج کل میں بات کرتے کرتے رہ گئی، شادیوں کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، لڑکیوں کے لیے بڑے مسائل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے اور
بس آپ لوگوں کے لیے بہت بہت ساری دعائیں ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یوٹیوب پہ جائیں اور میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں ساری، اور یہ فیس بک پہ بھی میں نے ساری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر نیچے نیچے کہیں ہوں گی، تو ان کو تلاش کریں، ان کو لگا لیں بس ٹھیک ہے نا. کل میں نے امجد اسلام امجد کی جو پرسن ڈالی تھی میں نے، تو یہ میں نے فیس بک پہ بھی ڈالی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں نیچے کہیں ادھر ادھر پڑی ہوگی، تو تلاش کیجئے میری ویڈیوز. میں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، ابھی آپ دیکھیں کتنی ساری ہو گئی، 330 سے اوپر ہو گئی ہے میری ویڈیوز، تو میں محنت کرتی ہوں نا. تھینک یو سمر فاروق، آ گئی آپ، وعلیکم السلام. انرجیٹک رکھیے آپ کے حصے مزاج بہترین ہے، تھینک یو ویری مچ. بس جی الحمدللہ کچھ نہ کچھ بول لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے کہ بس دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کریں اور کوئی اچھی بات کر لیں بس، اور کیا ہے نا. تو آپ کیا کہاں تھیں؟ آپ بھی اب کھانا بنا کے آئی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. آپ میری ساری دیکھتی ہیں. بشریٰ طارق کریم، بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ. تو میں اسی لیے تو آ جاتی ہوں. ابھی بھی دیکھیں میں ایسے ہی آ گئی تھی، یہ جیکٹ شیکٹ پہن کے، میں نے تو ابھی یہاں کا کام کرنا تھا تو فون پڑا تھا، میں نے کہا چلو تھوڑی سی باتیں بھی کر لیتے ہیں، اگرچہ آج اتوار تھا، اور میں نے کہا کہ آج جو ہے تو شاید لوگ ابھی سو کے اٹھے ہوں، یا پھر حلوہ پوری کا ناشتہ کرنے گئے ہوں، یا پھر لے کے آئے ہوں اور بیٹھے ہوں اور کھا رہے ہوں، تو کون دیکھے گا. لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ آ گئے، آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت 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 شکریہ. سیریسلی بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اتنے پیارے کمنٹس بھی کرتے ہیں آپ. لیلا حسن کہہ رہی ہے گرمی آنے والی ہے، پگھلنے اور پاگل ہونے کا وقت آ چکا ہے. سیریسلی مجھے تو میرا جو دماغ ہے نا وہ کام نہیں کرتا گرمی میں. یہ آج کل جو تھوڑا دماغ کام کر رہا ہے نا، یہ سہانے موسم کی وجہ سے کر رہا ہے. گرمی میں تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے واقعی لگتا ہے کہ میرا دماغ پگھل گیا اور میں پاگل ہو گئی. اور کچن میں تو جانے کو بالکل دل نہیں کرتا. جلدی سے کچھ الٹا پھلٹا بنا لیتی ہوں، پریشر کوکر میں سارا کچھ ڈال ڈول کے بنا کے، تو بس پھر میں، یہ بچہ بڑا اچھا شان میرے ساتھ ہے، بس یہ روٹی دے دیتا ہے، تو بس میں یہ کام ہم لوگ کر لیتے ہوتے ہیں. مجھے نہیں زیادہ لمبا چوڑا کام ہوتا سیریسلی، اور بڑا صحیح بن جاتا ہے. ویسے آپ لوگ ٹرائی کریں کبھی، ایک لیں چھوٹا سا پریشر کوکر، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پیاز سرخ کرنے کی، تو بیٹھ کے تو گوشت بھونو، وہ ٹرائی کر کے دیکھیں ذرا. بھئی دیکھیں اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں اپنے لیے خود ہی آسانیاں پیدا کریں. آپ جو عادت ڈالیں گے وہی عادت پڑ جائے گی، تو اچھے کھانے کی دوسروں کو وہ عادت ڈلوائیں ہی نا. تو بس ڈالیں اس کے اندر پیاز، اس کے اندر ادرک، اس کے اندر لہسن، اس میں سب کچھ ڈال ڈول کے پریشر کو بند کر دیں. 5 منٹ کا 10 منٹ کا جتنا دینا ہے پریشر دے دیں، کھولیں ہنڈیا، تیار، کھانے میں مزیدار. کوئی اس سے کہے کہ کم منہ کھولا کرے، وہ کم منہ کھولنے والے بھی ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ کھلا منہ. بہت دل کھول کے ہنس رہا ہے، تو دل کھول کے ہی ہنسنا چاہیے. جو ٹائم مل جائے کسی وقت ہنس لیں تو اچھا ہے نا، دوسرے کو ہنسا لیں، ہنستے کھیلتے زندگی گزار لیں تو کیا مزہ ہے. اور یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے جو کہ ابھی نہیں ہے اس وقت کی، سورج تو ہے، تو ان کا مزہ لے لیں. اور سمر فاروق کہہ رہی ہیں آپا کراچی میں گیس کا بحران ہے، اور دانیال کے بابا کراچی اجتماع سے واپس آنے والے ہیں، ان کے کپڑے استری کر رہے تھے اور ساتھ میں کھانا بھی بنا لیا. ویری گڈ ویری گڈ. تو چلیں بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے زیادہ کام کرتی ہیں. تو ویسے استریاں خود کر لینی چاہیے. ہیں جی، مرد حضرات کو بھی تھوڑا سا کام دیا کریں، کیا خیال ہے؟ میں تو یہ کہتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں، تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگے. لیکن یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے مرد حضرات کو بھی تھوڑا کام کی عادت ڈالیں. جو عادت ڈالیں گے وہ پڑ جائے گی، اور آگے جا کے پھر نئی لڑکی کے ساتھ جو شادی ہوگی بیٹے کی، تو پھر وہ تنگ ہوگی. تو ایک اور جہاز آیا چاہتا ہے، تو پتہ نہیں کتنے کو جہاز آ گئے ہیں. بشریٰ طارق کہہ رہی ہیں آپا میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں، زیادہ تر سب کچھ ڈالا اور پریشر کوکر بند. ویری گڈ بھئی، آپ تو واقعی میرے پہ چلی گئی ہے. زندہ باد. اور بڑا فرسٹ کلاس بن جاتا ہے. یہ کون بیٹھ کے گوشت بھونتا ہے؟ پہلے تو گھی ڈالتے ہیں، پھر اس میں بھونے چلے جاتے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں گرمی میں، بڑا اچھا بن جاتا ہے. اور پریشر کوکر، میں تو دال بھی پریشر کوکر میں بناتی ہوں. کبھی بنائی ہے؟ اتنی جلدی فٹافٹ بن جاتی ہے، اور ایسی گھلی بنتی ہے. اور 2-3 دالیں اگر آپ نے مکس بنانی ہیں تو وہ اتنی زبردست حلیم ٹائپ بن جاتی ہے. اور میں تو حلیم بھی بڑی آسانی سے بناتی ہوں. وہ میں نے کہیں پڑھی تھی کہ پہلے گوشت کو ابالو، تو پھر اس میں سے یہ نکالو تو وہ نکالو، پھر اس کو دالوں کو کرو. بھئی سارا کچھ اکٹھا ڈال دیں،
اوپر ڈالیں پانی، اس کو دے دیں پریشر، پہلے شروع میں کچھ 10 منٹ زیادہ دیر کے لیے دے دیں، اور اس کے بعد ہلکی آگ کر دیں اس کی، اور کچھ دیر بعد اس کو کھولیں اور پھر چکن کو چھوٹا چھوٹا کر کے اسی کے اندر ڈال کے گھول لیں تو بن گیا۔ میں تو ایسا بناتی ہوں کہ جس کے اندر نا گھی وی نہ ہو تو اچھا ہے، اور بعد میں اس کے اوپر پھر تڑکا لگا لیں، پیاز سرخ کر کے ڈال لیں اور بڑا فرسٹ کلاس بن جاتا ہے۔ تو وعلیکم السلام جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ آ گئی ہیں آپ بھی؟ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ جو ہے نا پوڈ کاسٹ کرتی ہیں چاؤمین کے نام سے، کیا ہے ان کا نام، اور انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ کل میرا انہوں نے انٹرویو لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو مجھے یاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملتے ہیں۔ صبح کے ٹائم ذرا میں فریش ہوتی ہوں، دیکھیں اس وقت جو ہے نا تھوڑی سی آمد ہو رہی ہوتی ہے، شام کو جو ہے نا میں پھر نہیں اتنی ایکٹیو ہوتی۔ تو وعلیکم السلام، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح انٹرویو کرتے ہیں 8 بجے ٹھیک ہوں گے، 8 ساڑھے 8، تو آپ مجھے بتا دیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آپ لوگوں کو بھی سنائیں گے انٹرویو۔ تھینک یو، سمر فاروق کہہ رہی ہے خود بھی کر لیتے ہیں، اور دانیال تو ماشاءاللہ سے بچپن سے اپنی کام کرتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے تربیت دی ہوئی ہے نا۔ ویلکم ویلکم چاؤمین، ویلکم۔ تو یہ صورتحال ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل آپ کو اپنا یہ پھر بتائیں گی، تو پھر ہم ان کا انٹرویو بھی آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ۔ تو بہت اچھا لگتا ہے یہ ان لوگوں کے انٹرویو کرتی ہیں، کہتی ہیں جو خواتین اس طرح میری طرح کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں، خود سے کر رہی ہیں، تو ان لوگوں کے انٹرویوز کرتی ہیں، ان کا پورا ایک چینل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں ان کو اپنا، اور اچھی بات ہے ایک دوسرے کو پروموٹ کرنا، ہے نا، بہت ہی اچھا ہے، مجھے اچھا لگا۔ جیسے میرا پہلا انٹرویو بھی آپ لوگوں کو پسند آیا، تو انہوں نے بھی اسی طرح میرے سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا جی بالکل میں حاضر ہوں، بات ہی کرنی ہے، بات اچھی کوئی ہو جائے تو کیا ہے برائی۔ بشرا طارق کہہ رہی ہے میرے ہسبینڈ کوکنگ بہت اچھی کرتے ہیں۔ یار آپ تو بہت خوش قسمت ہے، فٹافٹ کر دیتے ہوں گے، بڑا مزہ آتا ہے ایسا اگر ہو تو، پھر تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے نا۔ تو مل جل کے کرنا چاہیے ساروں کو کام زندگی میں۔ مجھے واقعی بڑا عجیب لگتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی حضرات جو ہیں تو افطاری کے وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فون پہ یا ٹی وی کے آگے، اور خواتین بیچاری خاص طور پہ جو گرمیوں میں پکوڑے تل رہی ہوتی ہیں اور کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، تو ہیلپ کرنی چاہیے ساتھ میں آ کے، جو ہے تو کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آ رہا ہے رمضان بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ خیر کرے، اچھا ہوگا موسم، اور میری بچیوں نے بھی آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عید پہ، تو اللہ کرے گا تو خیر رہے۔ آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ چلیں جی، سب کا بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ جب گھر آتے ہیں تو بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے وہ لوگ بھی کام کرتے ہیں، باہر بھی کام کرتے ہیں، ان کا بھی کام ہوتا ہے، لیکن چھٹی وٹی کے دن تو ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ہیلپ کرنی چاہیے، ہے نا۔ خواتین اکیلے تھک جاتی ہیں، خواتین بڑی محنت کرتی ہیں، اور کئی محاذوں پہ محنت کرتی ہیں۔ ایک محاذ نہیں ہوتا، ان لوگوں کے بھی بڑے محاذ ہوتے ہیں، بیچاروں کے باہر کے محاذ ہوتے ہیں نا، مطلب کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزار کے گھر آتے ہیں۔ تو چلیں جی، خوش رہیں، ایک دوسرے کو خوش رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی ہیلپ ضرور کریں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساری مرادیں پوری کرے، آپ لوگوں کی ساری مرادیں پوری کرے۔ میں دعاؤں میں آپ لوگوں کو یاد رکھتی ہوں، اور آپ نے مجھے ضرور یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو خوش رکھیں گے، دوسروں کو دعائیں دیں گے، تو آپ کو بھی دعائیں ملیں گی، اور آپ بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔